ناظرین گرامی السلام علیکم۔ قصص الانبیاء کے اس جاری سلسلے میں حضرت آدم و حوا علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے۔ گزشتہ قسط میں ہم نے شیطان کے بہکاوے کے نتیجے میں حضرت آدم و حوا علیہ السلام کی جنت کے گوشہ عافیت و راحت سے بے دخلی اور انہیں زمین پر بھیجنے کا ذکر کیا تھا۔ آج ہم ان کی اس نئی جائے قیام پر آمد اور اس پر پیش آنے والے حالات و واقعات کا جائزہ لیتے ہوئے بات کو آگے بڑھائیں گے۔ ناظرین، طیب پروڈکشن میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں طیب پروڈکشن کا سلسلہ قصص الانبیاء کی یہ تیسری قسط۔ آگے بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل جائے۔ ناظرین، جیسا کہ روایات میں ذکر ملتا ہے کہ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام 100 سال یا 60 سال جنت میں رہے۔ گزشتہ قسط میں ہم بیان کر چکے ہیں کہ اس عرصے میں دونوں پر جنت کے کسی بھی حصے پر جانے میں کوئی پابندی نہ تھی سوائے شجرہ ممنوعہ کے۔ شیطان اب ان دونوں کا کھلا دشمن تھا اور اپنی سزا کا بدلہ لینے کے لیے بے قرار بھی۔ اس کی شدید خواہش تھی کہ یہ اللہ کے حکام کی خلاف ورزی کریں۔ پھر شیطان نے ان دونوں کے دل میں وسوسہ ڈال دیا تاکہ ان کی شرم گاہیں جو ایک دوسرے سے پوشیدہ تھی بے پردہ ہو جائیں۔ سورہ اعراف میں ہے کہ شیطان نے انہیں کہا کہ تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے اس لیے منع فرمایا ہے کہ کہیں یہ پھل کھا کر تم دونوں فرشتے نہ بن جاؤ یا کہیں ہمیشہ زندہ رہنے والوں سے نہ ہو جاؤ۔ شیطان کی ان باتوں نے حضرت حوا علیہ السلام کو سوچنے پر مجبور کر دیا اور اس کی مسلسل اور تواتر کے ساتھ سازشیں رنگ لائیں اور اس نے حضرت حوا علیہ السلام کو پھل کھانے پر رضامند کر لیا۔ حضرت حوا علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ ہم اس شجرہ ممنوعہ کا ذرا سا حصہ کھا کر تو دیکھیں آخر وہ کیا راز ہے جو اللہ نے اسے کھانے سے منع فرمایا ہے۔ شروع میں تو حضرت آدم علیہ السلام اس کے لیے بالکل تیار نہ تھے، لیکن حضرت حوا علیہ السلام کے مسلسل اصرار پر وہ راضی ہو گئے۔ ابھی ان دونوں نے اس پھل کو پوری طرح چکھا بھی نہ تھا کہ ان کی سترگاہیں ان پر ظاہر ہو گئیں، جس پر دونوں بدحواسی اور پریشانی میں جنت کے درختوں کے پتے توڑ توڑ کر اپنا بدن چھپانے لگے۔ اللہ نے ان کو پکارا اور فرمایا، کیا میں نے تم کو منع نہ کیا تھا کہ اس درخت کا پھل نہ کھانا اور شیطان کے بہکاوے میں نہ آنا کہ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے؟ جب انہوں نے اللہ کی پکار سنی تو مارے خوف الہی کے دونوں کانپ اٹھے، نہایت لاچارگی اور عاجزی سے اپنی خطا پر نادم و شرمندہ ہوئے۔ نادم و شرمندہ ہوتے ہوئے بارگاہ الہی میں عرض کی، اے ہمارے رب، ہم دونوں سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ اب اگر آپ نے ہم پر رحم و کرم نہ کیا اور معاف نہ فرمایا تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا، اب تم دونوں ایک خاص مدت تک زمین میں ہی رہو گے جہاں تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے اور وہاں ہی مرنا ہے اور اسی میں سے پھر پیدا ہونا ہے۔ چنانچہ دونوں کو پھر زمین کی طرف روانہ کر دیا گیا۔ علامہ اقبال نے اپنی کتاب باب جبرائیل کی نظم شور و آفاق میں روح ارضی حضرت آدم علیہ السلام کا استقبال کرتی ہیں میں حضرت آدم و حوا کے اس نئے ٹھکانے کا ذکر جس دلچسپ انداز میں کیا ہے اس سے بڑھ کر اس کی نقشہ کشی کی ہی نہیں جا سکتی۔ ناظرین محترم، جنت کی پرکیف فضاؤں سے اس کرۂ ارض پر منتقل کیے جانے پر حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی زوجہ کے ساتھ یہاں نئے چیلنجز کا سامنا تھا۔ اب انہیں یہاں نئے طریقے سے گزر بسر کرنا تھا اور یہاں کے گرم و سرد حالات کا اپنے طور پر مقابلہ کرنا تھا۔ جو مفصل حالات اس زمانے میں صدیوں بیشتر کی کتب میں ملتے ہیں، ان کے بیانات اور مختلف مکاتب فکر کے مابین کئی طرح کے اختلافات موجود ہیں، لیکن اپنی اپنی حد تک ائمہ مصلین، مصدقین، مفسرین اور شارحین نے جو بیان کیا ہے، یہاں ہم ان کی روشنی میں حالات و واقعات کا جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابن کثیر میں قصص القرآن میں روایت کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جدہ اور ابلیس کو بصرہ سے چند میل کے فاصلے پر تمستیان کے مقام پر اتارا گیا۔ روایت کیا ہے کہ حضرت حوا کو حضرت آدم علیہ السلام کو جدہ اور ابلیس کو بصرہ سے چند میل کے فاصلے پر تمستیان
بیان کے مقام پر اتارا گیا۔ حضرت ساتی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے ہند میں اتارے تو ان کے پاس حجر اسود تھا اور جنت کے درختوں کے پتوں کی ایک مٹھی بھی تھی۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے ان پتوں کو زمین پر پھیلا دیا اور یہ جو خوشبودار درخت ان پتوں ہی کی پیداوار ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے اور گندم کے 7 دانے اپنے ساتھ لے کر آئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا یہ کیا ہے؟ عرض کیا یہ اس درخت کا پھل ہے کہ جس سے آپ کو روکا گیا تھا لیکن آپ نے تناول کر لیا تھا۔ فرمایا تو اب میں اس کا کیا کروں؟ عرض کیا ان کو زمین میں بو دیں، اور وہ دانے وزن میں اس دنیا کے دانوں سے 1,00,000 درجے زیادہ تھے۔ وہ اگے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فصل کاٹی، پھر ان دونوں کو الگ الگ کیا، پھر صفائی کی، اس سے پیس کر آٹا گوندا، پھر روٹی پکائی۔ اس طرح محنت و مشقت کے بعد اسے کھایا۔ حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آنے کے بعد نہایت شرمسار اور افسردہ تھے۔ پھر حضرت حوا علیہ السلام سے علیحدگی نے بھی سخت پریشانی میں مبتلا کر دیا تھا۔ روایات میں ہے کہ آپ ایک طویل عرصے تک اللہ کے حضور گڑ گڑاتے، فریاد کرتے اور آنسو بہاتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کو اس گریہ آزاری پر رحم آ گیا۔ اور پھر ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آ کر انہیں اللہ کی جانب سے معافی کی نوید سنائی۔ حضرت آدم علیہ السلام خوشی سے سرشار بارگاہ خداوندی میں سرب سجدہ ہو کر شکر بجا لائے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام انہیں لے کر مکہ آئے، جہاں حضرت آدم علیہ السلام نے کعبہ شریف کی بنیاد رکھی اور حجر اسود کو کعبہ کی دیوار پر نصب فرمایا، پھر اس کے گرد طواف کیا۔ طواف سے فارغ ہو کر حضرت جبرائیل علیہ السلام انہیں جبل عرفات پر لے گئے، جہاں حضرت حوا علیہ السلام تشریف فرما تھی، لیکن طویل عرصے کی جدائی اور حالات نے بہت سے جسمانی تغیرات پیدا کر دیے تھے، چنانچہ دونوں ایک دوسرے کو پہچان نہ سکے، جس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دونوں کا تعارف کروایا۔ بعض روایات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کا مقام جزیرہ شردیپ سری لنکا تھا، یہاں یہ دونوں 200 سال تک ایک دوسرے سے جدا رہے۔ آخر خدا نے ان کا گناہ معاف کر دیا اور جبرائیل علیہ السلام انہیں مکہ کے قریب جبل عرفات پر چھوڑ آئے۔ طبری اور ابن الاسیر کی روایات کے مطابق خدا نے حضرت آدم علیہ السلام کو یہاں کعبہ بنانے کا حکم دیا اور جبرائیل علیہ السلام نے انہیں مناسک ادا کرنے کے طریقے بتائے۔ جب آدم علیہ السلام زمین پر رہنے لگے تو پھر اللہ نے ان کے لیے عمدہ لباس کا انتظام فرمایا۔ قابل توجہ عمل یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ اور استغفار کا اہتمام کیا تو اللہ پاک کی رحمت و مغفرت کے مستحق قرار پائے۔ یوں گویا یہاں دونوں راستوں کی نشاندہی بھی ہو گئی، شیطانی راستے کی بھی اور اللہ والوں کے راستے کی بھی۔ گناہ کر کے اس پر اترانا، اصرار کرنا اور اس کو صحیح ثابت کرنے کے لیے دلائل دینا شیطانی راستہ ہے، اور قرآن کے بعد احساس ندامت سے مغلوب ہو کر جھک جانا اور توبہ استغفار اہتمام کرنا بندگان الہی کا راستہ ہے۔ جنت میں سرزد ہونے والی خطا کی تو انہیں معافی مل گئی، لیکن جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، روز محشر ہر انسان کو اپنے اعمال کا جواب دہ ہونا ہوگا۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کو رب تعالیٰ کے حکم کو نظر انداز کر کے شیطان کے بہکاوے میں آنے کی خطا کی، اللہ تعالیٰ کا سامنا ہونے پر اپنی صفائی پیش کرنے کا مرحلہ درپیش ہوگا۔ بخاری شریف کی حدیث شفاعت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد منقول ہے کہ لوگ محشر کے دن آدم علیہ السلام کے پاس آ کر کہیں گے، اے آدم علیہ السلام، آپ ابو البشر ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے اور آپ میں روح پھونکی اور فرشتوں کو آپ کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیا اور جنت کو آپ کا ٹھکانہ بنایا، کیا آپ اپنے رب کے پاس ہماری سفارشی نہ بنیں گے؟ حضرت آدم علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے، آج میرا رب اس قدر شدید غصے میں ہے کہ اس سے پہلے کبھی نہ تھا اور نہ کبھی اس کے بعد میں ہوگا۔ اس نے مجھے درخت کے پھل سے منع کیا تھا، میں نے نافرمانی کی، اس لیے میرے بجائے نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، مجھے تو آج اپنی جان کی فکر ہے۔ اس میں ہمارے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے کہ ہم دنیا کے بکھیڑ
کھیلوں میں الجھ کر آخرت کو فراموش نہ کریں، جہاں ایک ایک عمل کو و انصاف کے میزان پر تولا جائے گا۔ ناظرین گرامی، اس عبرت اثر واقعے سے مزید وابستہ احوال جاننے کے لیے ہماری آئندہ ویڈیو کا انتظار کیجیے۔ اس دلچسپ سلسلے سے لمحہ بلمحہ آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں۔ اب دیں ہمیں اجازت اگلی ویڈیو تک، اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیں۔ جزاک اللہ۔